السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین، اس وقت موسم کے درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی عروج پر ہے. جو ایک دن پہلے مسجد نبوی میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس کی مذمت کرنی چاہیے کسی بھی اگر مگر کے بغیر، اس کے بعد یہاں کی حکومت بھی ایکشن میں نظر آئی ہے اور تقریباً تحریک انصاف کے 150 لوگوں کے پہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. اور جو شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب، جو ایم این اے بھی ہیں پی ٹی آئی حکومت کے، ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تھے جدہ سے واپس. اور اس کے علاوہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اسی سلسلے میں عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، تو آنے والے دن حالات جو ہیں وہ کتنے ایک نازک ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے نون لیگ کے خلاف ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے اور اس کا بھرپور جواب دیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. اس پہ بھی ون بائی ون جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پہ بھی فہد صاحب سے بات کرتے ہیں. سر میرے خیال میں سٹارٹ کر لیتے ہیں. جو آج سب سے بڑی خبر صبح میں آئی کہ ایف آئی آر ایک سرکولیٹ ہو رہی تھی، آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی 150 لوگوں پہ، تو مذمت تو واقعی کی جانی چاہیے اور بغیر کسی اگر مگر کے ہونی چاہیے. لیکن حکومت کا یہ اقدام جس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اس ایف آئی آر کو، کیا وہ درست ہے؟ دیکھیے، اس کو میرے خیال میں دو طریقے سے ہم دیکھیں. پہلی بات تو جو بالکل جیسے آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ مسجد نبوی میں ہوا، جی، اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور کھلے الفاظ میں بالکل اس میں آپ نے بالکل ابتدائی میں صحیح لفظ استعمال کیا کہ بغیر کسی اگر مگر کے. پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل یہ دیکھ کر نہ دکھا. ہونا بھی چاہیے، یعنی اتنی مقدس جگہ، جی بالکل، اور اس میں آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جو وہ حرکت ہوئی اس میں یہ تو کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے. کسی کو اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. وہ لوگ ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار کر رہے تھے. اس سیاسی جماعت کا نام کوئی سیکرٹ نہیں ہے، جی، باقاعدہ طور پر. اور وہاں پہ اس جماعت کے کچھ لوگ بھی موجود تھے. اب انہوں نے اس میں حصہ لیا نہیں لیا وہ بات کی بات ہے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، جو وکٹم تھی اس تمام تر صورتحال کی، افسوسناک صورتحال کی، انہوں نے خود کہا کہ وہ عینی شاہد ہیں. وہ دیکھ رہی تھی کہ باقاعدہ طور پر اس کو پلان کیا گیا تھا اور اشاروں سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اب آپ نعرے لگائیں یا آپ جو بھی کریں. بہرحال نقطہ میرا یہ ہے کہ جب اتنی اس طرح کی ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا جس میں ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے، ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا دل دکھ رہا ہے، اس میں اگر کوئی شخص مذمت آدھی کرے تو پرابلم ہے. اور پرابلم پھر وہی ہے کہ کیا آپ کی جو سیاست ہے، جو آپ کا سیاسی مفادات ہیں، جو آپ کی سیاسی ترجیحات ہیں، وہ اڑے آ رہی ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر شخص کو سابق وزیر اعظم عمران خان سے شروع ہو کر نیچے تک بغیر کسی اگر مگر کے کہنا چاہیے تھا کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو بھی تھا، چاہے ہمارا حامی تھا چاہے کوئی اور تھا، جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ہمارا حامی تھا اور سپورٹر تھا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بات ختم. ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. میرے خیال میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کر دینا چاہیے. اچھا، اب آ جائیں دوسرا چیز، کیا اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ کہ دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارے تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے مذہب کی آڑ میں اپنے سیاسی مفادات کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتی رہی، اور اس کے بڑے افسوسناک نتائج ہمارے سامنے ہیں. اور ساری جماعتوں نے بھگتے ہیں، وہ سب نے بھگتے ہیں. یہی تو اصل ستم ظریفی تو وقاص یہی ہے کہ سب نے بھگتے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی صرف میں ہوں جو میرے ساتھ صرف زیادتی ہوئی. جس کو جب موقع ملا ہے اس نے بھی استعمال کیا ہے. اور اس میں جو آج کی حکومت ہے، جو اس سے پہلے جو حکومت تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی، سب نے کیا. اور ہمیں آپ کو یاد ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بالکل. یا اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں. چنانچہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی وہ غلط تھا، اور اگر آج کی حکومت وہ کام کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل صحیح. آج سے چند دن پہلے، اور ہم نے اس پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک بات کی جس کو بالکل جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر پی ٹی آئی کے سابق منسٹرز نے ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے. آج بدقسمتی سے وہی لوگ رونا رو رہے ہیں، اور ود ان نو ٹائم، ایک ہفتہ بھی ابھی بڑی مشکل سے ہوا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو تو وہ چیز، یہ جو دوغلا پن ہے انہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شخص کو آ رہا ہے. چنانچہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سر وہاں پہ جو بھی معاملہ ہوا ہے سعودی قوانین کے مطابق وہ جو بھی فکس کرتے ہیں رسپانسبلٹی وہ ہونی چاہیے. اگر یہاں پہ آپ اس قسم کا اسے لنک کر کے گرفتاریاں کریں گے تو انتقامی سیاست کی بھی اس میں سے بو آئے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری گڑبڑیں کی ہیں جو عین ممکن ہے سامنے آئے، اور اس میں سے کچھ کا ذکر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑے مؤثر طریقے سے کیا. بالکل اس پہ آئیں گے ہم ڈیٹیل، آنے والے دنوں میں بھی آئیں گی. آپ ان پہ کریں، ضرور سیاست کریں، لیکن برائے مہربانی. اور میرے خیال میں یہ میں تو جہاں بھی جس شخص سے بات کر رہا ہوں، میرے جتنے حلقہ احباب میں ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہوں گے، میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، ہر جو پاکستان کا درد دل میں رکھنے والا پاکستانی ہے وہ یہی کہے گا کہ خدا را یہ نہ کریں، دین کو اس طرح استعمال نہ کریں. اور ہم یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ ان غلطیوں سے یہ سب سیاسی جماعتیں سیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، دین سے آگے اگر ہم سیاست والی سائڈ پہ آ جائیں تو ابھی یہ جو اقدامات ہیں ان سے ہٹ کے بھی جو آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کیا اور عمران خان صاحب کا جواب دیا ہے، تو اب لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب ہاتھ ہولا نہیں رکھنے والی پی ٹی آئی پہ. وہ شدت سے آئیں گے اور مقدمات بھی بنیں گے، کرپشن کیسز بھی کھولیں گے اور پوری طرح سے کاؤنٹر بھی کریں گے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو. آج آپ کو فیل آئی ہے اس پریس کانفرنس؟ دیکھیے نا، کل ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، ہاں کل آپ نے بتایا تھا، اور یہی بات وزیر داخلہ صاحب کے حوالے سے بالکل. تو وہ کہ ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو حکومتیں ہی ماضی میں کرتی آئی ہیں. حکومت کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں. پچھلی حکومت نے کس طرح بے دریغ طریقے سے استعمال کیے، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور نکلا کچھ بھی نہیں. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی پہلی گورنمنٹ نہیں تھی جس نے کیا تھا. ہاں وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے کہا تھا کہ ہم یہ کبھی کریں گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا. اس سے پہلے والی گورنمنٹس بھی کرتی رہی اور یہ والی گورنمنٹ بھی اب نظر آ رہا ہے کریں گے. اچھا، اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنا سیاسی جو ایک ڈسکورس ہے اس کو اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جی میرے جو مخالفین ہیں وہ دشمن ہیں. دشمن بڑا سخت لفظ ہے، لیکن مجھے تو وہ ہلکا لگ رہا ہے. پچھلے 3-4 ہفتے سے 5 ہفتے سے غدار اور میر جعفر سے کم تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. اور کس کانٹیکسٹ میں؟ اس ایک بیانیے کے اوپر، ایک سازشی بیانیے کے اوپر جو کہ سراسر غلط ہے، جس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اس کے باوجود اس کو استعمال کر کے لوگوں کو غدار کہا جا رہا ہے. غدار سے بڑا کیا آپ کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میر جعفر، میر صادق کے نام روز لیے جا رہے ہیں. اب گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے. اور میرے خیال میں آج جو آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح کی اور چیزیں بھی سننے کو ملیں گی اور دیکھنے کو بھی ملیں گی. اب دیکھیے وہ جو انہوں نے ذکر کیا، اگر ہم اس کی اگر آپ بات کرنا چاہیں، مثال کے طور پر دیکھیں، ایک تو ایویڈنس ہوتا ہے جو پبلک کے لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو عدالتوں کے لیے ہوتا ہے. یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار جو پبلک والا ہوتا ہے وہ عدالتوں میں بھی اتنا کارآمد ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر نہیں ہوتا. جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو کاغذ لہرائے کرتے تھے وہ پبلک کے لیے تھا، عدالتوں کے لیے نہیں تھا. اور اسی جگہ بیٹھ کے لہراتے تھے جہاں آج مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں تو انہوں نے خوب دھواں دھار پریس کانفرنسیں کی اور ایسے کر کے وہ دل، عدالت میں کچھ بھی نہیں نکلا. جی اب اسی جگہ وہ گاڑی کی تصویر بھی لہرائی گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے کیا نکلے گا، لیکن جو مجھے نظر آیا وہ تو یہی تھا کہ ایک فیسلٹی جو کہ وزیر اعظم کو ملتی ہے اس کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، اب عین ممکن ہے یہ غلط ہو، میرے پاس کوئی میں نے ایویڈنس نہیں دیکھا، میں تو پریس کانفرنس سنی ہے. اور دوسری سائڈ پہ عمران خان صاحب بھی سیم یہی الزام لگا رہے ہیں نا کہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی ایک گاڑی لی تھی جو اب تک ان کے استعمال میں. اب دیکھیں نا لیول یہ آ گیا ہے
کہ اب جو اگر وہ کہتے تھے کہ جی ہم پاک صاف ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ خراب ہیں، اب ان کے اوپر بھی وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں، توشہ خانہ کا بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے اس طرح کی سیاست کے ایک طرف سے چل رہے تھے، ہر طرح کے تیر اور الزامات اور بغیر سوچے سمجھے گھناؤنے ترین. جی اب میرے خیال میں وہ جو تالی ہے نا اب دو ہاتھ سے بچنا شروع ہو رہی ہے، اور اس کا ایک ایگزامپل ہم نے آج دیکھ لیا. اور گورنمنٹ اپنے ریسورسز بھی استعمال کرے گی. پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ سامنے لائی جائیں گی. جیسے آج کچھ گفٹس وغیرہ بھی ڈسپلے کیے گئے اور دکھائے گئے، تو ظاہر ہے کاؤنٹر تو وہ کریں گے اور لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. آلدو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو گورنمنٹ کا بیانیہ ہے اس طرح سے پاورفل نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب کا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس پیس میں آ رہی ہے گورنمنٹ جس پیس میں عمران خان صاحب ہے. اور اس پیس میں عمران خان صاحب کی پیس جو ہے وہ آج مجھے تھوڑی سی سلو لگی. اچھا، کیا آپ نے ویسے کیا آبزرو کیا آج دیکھیں جو پریس کانفرنس دیکھی آپ نے؟ جب سے خان صاحب نے جو ہے یہ امریکی سازش کا بیانیہ شروع کیا ہے، وہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ یہ میرے خیال میں جو یہ جلسہ تھا اس میں کیا تھا. جی، جو ریڈ انہوں نے وہاں پہ کیا تھا، پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ وہاں سے شروع کیا تھا نا 27 مارچ کو. تو اب دیکھیں نا اس کو بھی تقریباً 5 ہفتے تو ہو گئے. جی تقریباً بالکل 5 ہفتے سے ہم صرف ایک چیز سن رہے ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے اور اس کے بعد جب وہ اس کرسی اقتدار سے ہٹے، ہر جلسہ، ہر پریس کانفرنس، ہر بیان، ہر میٹنگ، ہر ٹویٹ میں صرف ایک بات ہو رہی تھی کہ جی امریکہ کی سازش، میر جعفر، میر صادق مل کر ہماری حکومت کو ختم کیا. آج پریس کانفرنس میں ذکر ہی کوئی نہیں. آج سٹارٹ نہیں ہوا وہاں سے. درمیان میں ایک کویسچن سوال آیا تو تھوڑا سا انہوں نے بات کی تھی، ورنہ پریس کانفرنس کا جو ان کے پاس ایک تھا جس کو کہتے ہیں سامنے پڑا تھا کنٹینٹ، اس میں کہیں بھی نہیں تھا. نہیں سر، ہاں یہ میں نے بھی نوٹ کیا. اچھا، اب اس کو کیا ویل لیفٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا لب و لہجہ بھی دھیما پڑ گیا ہے، وہ سازش والا معاملہ تھوڑا سا اب سائڈ پہ چلا گیا ہے، اب دیگر چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو پک رہا ہے. اچھا، یہ ذرا میں نے ڈیپلی آپ سے پوچھنا ہے، ایک میں بریک لے لوں کہ کچھ نہ کچھ کہاں پک رہا ہے جو عمران خان صاحب کے بیانیے میں آج تھوڑا سا جو ہے وہ بدلاؤ نظر آیا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کوئی ایسی وجوہات ہوں گی جس وجہ سے عمران خان صاحب کا آج جو سازشی خط والا تھا وہ مین کنٹینٹ نہیں تھا پریس کانفرنس کا. تو کسی سائڈ سے کوئی پریشر ہے یا وہ خود فیل کر رہے ہیں کہ یار مجھے اپنا بیانیے کا فوکس اسی پہ رکھنا چاہیے جو پچھلے 5 سال سے ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی میں نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ رسکی ہے. اچھا، انہوں نے یہ تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم مئی کے آخر میں جو ہیں وہ لانگ مارچ کر کر اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کر دیا. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس فیصلے میں اتنا زیادہ جتنی غور و خوض ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ اب اگر آپ نے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے اور اگر وہ نہیں اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے ریزلٹس آتے تو پھر آپ کے پاس پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ان کو شاید اس وقت ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کی ضرورت ہے. یا چلیں ٹیسٹ میچ تو 5 سالہ مینڈیٹ ہوتا ہے، ابھی تو 1.25 سال رہ گئے، ان کو شاید ایک 50 اوور ODI کھیلنے کی ضرورت ہے. وہ 2020 پہ آ گئے جیسے اپوزیشن جماعتوں نے کھیلا ہے 1.5-2 سال. بالکل. تو وہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جب ویسے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن تھوڑے کم ہوتے ہیں، جی آپ نے سب سے لڑائی لے لی اور آپ تن تنہا کہہ رہے ہیں کہ میں سب کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے جا رہا ہوں. جو ان میں سے سیانے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم جذبات سے زیادہ یہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں اور ٹھنڈے ذہن سے اور دل و دماغ سے ہم تھوڑی اس کا کم استعمال کر رہے ہیں. سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائلز کے اندر بھی ایسی ریزرویشنز پائی جا رہی ہیں جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے پبلکلی تو وہ نہیں کہہ رہے، پبلکلی کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی یہ جو امریکی سازش والا بیانیہ یہ غلط ہے، حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل پتا ہے کہ یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سراسر یعنی 0/0. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے یار پھر ہم نے کوئی چورن تو بیچنا ہے.
تو سیاست انہوں نے کرنی ہے وہ پبلکلی، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط چیز ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اپنی سیاست کر رہی ہے اس وقت، اس سے ان کو صرف نقصان ہوگا. کیونکہ اگر آپ باقاعدہ طور پر جو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اس جماعت میں، جو کہ بائی دی وے آج کل خاموش ہیں، یہ جو کچھ لوگ آپ کو بہت زیادہ چھلانگے مارتے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم. انہی کی وجہ سے آج پی ٹی آئی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اگر کچھ سلجھے ہوئے ساتھیوں کی اگر رائے عمران خان صاحب نے لی ہوتی تو آج شاید وہ آج بھی حکومت میں ہوتے. بہرحال اب کیا وہ اس وقت ان سلجھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کی رائے لے رہے ہیں، یا ابھی بھی اس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے آج وہ ان حالات میں ہیں؟ اور اس طرح کے جو تجربہ کار سلجھے ہوئے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے تھوڑا سا معاملات کو بہتری کی طرف لایا جائے، معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے، اور ایک اچھی لانگ ٹرم کنسٹرکٹیو پازیٹیو سیاست کی جائے. یعنی یہ نہیں ہونا یہ والا جو معاملہ ہے کہ جی بس ہم چڑھ دوڑو اور دیکھا جائے گا، وہ اس طرح کی سیاست میں انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے پرابلم ہو رہا ہے. تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ ایک بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے خاموشی سے. اب وہ کب تھوڑی سی باہر آتی ہے اور کب وہ خان صاحب اس کو سنتے ہیں، وہ پھر میرے خیال میں سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے کہ خان صاحب ان کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں. اور سر آج کی پریس کانفرنس میں جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک ہی ٹائم میں خان صاحب نے اپنے خلاف بہت سارے محاذ کھڑے کر لیے، اداروں کو بھی کھل کے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں شریف فیملی پہ یہ بنے ہیں، لیکن ہمارا عدالتی نظام اتنا سلو ہے کہ سوائے ایون فیلڈ کے فیصلے کی کوئی اور فیصلہ ان سارے ٹائم میں نہیں آیا. اسی طرح الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ عدالت کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اداروں پہ بھی بڑے سیریس اور سنجیدہ الزامات لگا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان الزامات سے ان کی سیاست کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ان کا جو ایک سپورٹر ہے، جو کور سپورٹر ہے، ٹھیک ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے ہضم کر رہا ہے. لیکن ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کے ادارے جو ہیں وہ اپنے آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں، جو کہ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت اس سے صرف نقصان پی ٹی آئی کو یہ ہوگا کہ جتنا وہ اداروں پہ کیچڑ اچھالیں گے، جتنا وہ ان کے اوپر ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ جی ہم اگر آج حکومت سے باہر ہیں تو اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے، اور یہ عقل کریں، اور یہ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے وہ اپنی سیاست کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ادارے تو اپنا ادارتی کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس طرح کی تنقید سے عدالتیں جو ہیں ان کا انصاف دینے کا جو سلسلہ ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، یا دیگر ادارے جو ہیں وہ ان کی جو انٹرنل ورکنگز ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ اپنی سیاسی جو مفادات ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے پی ٹی آئی والے یہ سوچ تو سکتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقتاً ایسا ہے نہیں. اور وہ جب اس طریقے سے لانگ مارچ کا فیصلہ کر کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کو امتحان میں ڈالیں گے، میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈال رہے ہیں اور اپنے سپورٹرز کو امتحان میں ڈال رہے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو امتحان میں ڈال رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور الٹیمیٹلی آپ نے انہی اداروں کے پاس ہی جانا ہے. اب جیسے عدالت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں خان صاحب، تو پنجاب میں انٹر کورٹ اپیل میں اسی عدالت کے پاس ہی گئے ہوئے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر چیف الیکشن کمشنر پہ الزامات لگا رہے ہیں اور ساتھ میں انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو انتخابات کس نے کروانے ہیں؟ اسی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. تو دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا وہ چیزیں ان کے لیے معاملات خراب نظر آ رہے ہیں. بالکل، اس لیے میرے خیال میں جو ان کو بار بار رائے دی جا رہی ہے، مجھے نہیں پتا ان تک رائے پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، لیکن مجھے یہ تو معلوم ہے کہ گفتگو ضرور ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان کے اندر کہ ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو ہمیں اسی سسٹم کے اندر رہ کر کرنی ہے، اور اس سسٹم کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے ہی کرنی ہے. یہ اپنی سیاست کے گراؤنڈ میں اگر ایک یہ گیم ہو رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم 7 والے اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں ادھر جا کے کھیلیں گے، ادھر ہی کھیلنا ہے. صحیح ہے. اور سر یہ جو اداروں کو وہ سازشی خط والے معاملے میں کریڈیبلٹی کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ عالمی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اس کو ایکسپوز کریں.
وہ اداروں کو کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں کہ اسی بیس پہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ادارہ کتنا کریڈیبل ہے یا نہیں ہے؟ یہی بات ہے نا اصل میں. دیکھیں اگر تو اس جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے یعنی بڑی اچھی مثبت سوچ رکھتے ہیں اور جو جینوئنلی یہ سمجھتے تھے یا شاید آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاست کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس ملک میں بہتری لانی ہے, ہم نے اس نظام میں بہتری لانی ہے, ہم نے جو یہاں پہ ایک بڑی روایتی قسم کی طور طریقے ہیں سیاست کے ان کو چینج کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کے جو نظریات تھے, ان کے جو آئیڈیلز تھے, ان کے جو خواب تھے, اس کے ساتھ تو یہ جماعت کھلواڑ کر رہی ہے اس طرح کی باتیں کر کے. تو یہ اس سے صرف اور صرف ہو یہ رہا ہے کہ ملک میں ایک انتشار کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اس سے نہ ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے سیاسی طور پر اور نہ اس ملک کی سیاست کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک بڑا زبردست تصادم کریں گے اور اس سے ہم سب کچھ جو ہے وہ بہا کے لے جائیں گے, تو شاید انہوں نے تاریخ کم پڑھی ہے. پڑھ لیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے. یہاں پہ بڑی ایک نظام ہے, وہ نظام چل رہا ہے, اور جب وہ نظام میں پرابلم ہوا ہے, نظام میں جب بھی کوئی خلل پیدا ہوا ہے تو اس سے ملک کو نقصان ہی ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا. چنانچہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے, اس کا میرے خیال میں اس کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس نے اس نظام کو مستحکم کرنا ہے تاکہ ملک مستحکم ہو, اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی سیاست کریں کہ لوگ ان کی تعریف کریں, ان کو ووٹ دیں, ووٹ ملتا ہے کل کو حکومت کو بنائیں, حکومت بنائیں. لیکن چیزوں کو تباہ کر کے اگر آپ اقتدار میں آنے کی سوچ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو بالکل ہی ایک بڑی ہی امیچور قسم کی اپروچ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پنجاب میں کرپشن کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. عمران خان صاحب سے بھی آج سوال ہوا تو اس پہ انہوں نے ایک جواب دیا, اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اس میں بڑی ڈیٹیل میں جواب دیا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, آج عمران خان صاحب سے سوال ہوا جو نیب میں کیس بھی چلا گیا ہے فرح خان صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں اس دور میں. تو خان صاحب نے اس کو ویل لیفٹ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان سے پوچھیں, ان کا لینا دینا ہے, میرے سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ میں اتنا بوم آیا تو اگر ان کے اثاثے اس وقت اتنے تھے تو آج آٹومیٹکلی اتنے ہو سکتے ہیں. تو خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, میں بھی آپ کی طرح بڑا حیران ہوا, میں سن رہا تھا وہ, اور جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اور دیکھیں نا, اب جب آپ کا ایک کمزوری ہو تو اس, اور یہ فرح خان صاحبہ, فرح گوگی صاحبہ, جو بھی ان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری بن کر ابھر رہی ہیں. اور وہ کمزوری ایسی ہے کہ جب آپ جناب محترم فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں تو ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے. ہم تو نہیں جانتے. ہاں, لیکن ان کے لیڈر جو ہیں وہ آج انہوں نے اتنی لمبی چوڑی ان کی ایکسپلینیشن دے دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہیں, آپ نہیں جانتے. تو یہ اس سے یہ ہے کہ وہ جو ان کی کمزوری بن کے ابھر رہی ہے, اس کی بجائے کہ وہ اس کو باقاعدہ طور پر سوچ سمجھ کر اس کو ٹیکل کریں, وہ اس کو اپنی اور زیادہ کمزوری بنا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے, آپ کو یاد ہے کہ جب پاناما کا کیس تھا تو جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کہ جی دیکھیے یہ نواز شریف صاحب کا جو بھی معاملہ تھا اور کوئی اس کا جواب دیتا تھا تو یہاں سے کہا جاتا تھا کہ جی آپ کیوں ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں, ان کا جواب ہے آپ دیں, آپ انہیں کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ تو ان کا فیملی کا مسئلہ ہے. آج خان صاحب وہی کر رہے تھے. یعنی خان صاحب کا اگر ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ ان کا دفاع کیوں کر رہے تھے, وہ ان کے بہاف پہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جی وہ فلانا دیکھیں ان کی تو اتنی یہ جو بھی بزنس تھا اور جو بھی تھا. تو یا تو اس بات پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, مطلب اس کے دو ایکسپلینیشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان سے بیٹھ کر صلاح نہیں کی کہ اگر فرح گوگی صاحبہ پہ سوال آئے گا تو میں کیا بولوں. یہی ہوتا ہے نا. اور اگر ایسا ہی ہے تو ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر کیا کر رہے ہیں, ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ دینا ہے, پلان کرنا ہے, کیونکہ یہ تو سب سے آبویس چیز ہے. اگر کوئی شخص پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے, باہر بھی ایسا ہوتا ہے, تو پہلے اس کو پریم جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ سوال آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر, اور اگر یہ سوال آئے گا تو ہمیں اس کا یہ جواب دینا چاہیے. اس کو تیاری کہتے ہیں پریس کانفرنس کی.
تو خان صاحب کے جو لیفٹ اور رائٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے خان صاحب کی تیاری نہیں کرائی تھی؟ اور اگر کرائی تھی اور فرح گوگی کا سوال پریمپٹ نہیں کیا تھا تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو یا تو یہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہے تو پھر تو بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے کہ اتنا بیڈ ہوم ورک۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ ان کا تعلق ہے میرے گھرانے سے تو بس میں ان کا دفاع کروں گا۔ جی، انہوں نے تو بولا ہے کہ وہ بشرا بی بی کی جو ہیں وہ ساتھی ہیں، اسی وجہ سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے، اور جمائمہ پہ بھی اسی قسم کے کیسز بنے تھے اور ان پہ بھی وہ تو ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ فیصلہ ہے تو میرے خیال میں شاید ان کو اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ابھی معاملات شروع ہوئے ہیں، اور یہ وہ اگر وہ اس اپروچ کو لے کے چلیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اس میں وہ دھنستے جائیں گے۔ یہ ایک دلدل بنتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں کہ خان صاحب کو اس دلدل سے دور رہنا چاہیے۔ بہرحال اب یہ ان کا اور ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، لیکن جو کچھ آج میں نے سنا اور دیکھا اس سے نہ صرف یہ کہ مجھے حیرت ہوئی ہے، بلکہ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ کمزوری جو ہے یہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے گلے کا توق بن سکتی ہے۔ اچھا سر، کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں، وہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا، میں نے کوشش کی ہے، لیکن کچھ خبریں یہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ فرح خان صاحبہ کو کوئی وعدہ معاف گواہ بھی بنایا جا سکتا ہے کرپشن کیسز پہ۔ اب ایسی اطلاعات ہیں؟ دیکھیے اب یہ وہی معاملہ ہے جو میں نے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا نا، کہ ایک چیز ہوتی ہے پبلک ڈسکشن میں چیز کو ڈالنا، ایک ہوتی ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایک قانونی پلیٹ فارم کے ذریعے آگے بڑھانا۔ جی، یہ وہ چیز ہے جو اب پبلک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے، اس کی صداقت کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن کیونکہ یہ پبلک ڈسکشن میں بات آ گئی ہے تو اس سے اور کچھ ہونا ہو، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو پرابلمز ہو رہے ہیں اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ وہ اب ان کو صفائیاں پیش کرنی پڑیں گی، اور جہاں وہ جائیں گے ان کو صفائیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ یہ آپ نے پچھلے 2-3 ہفتے میں دیکھ لیا ہے کہ جب کوئی پریس کانفرنس کرنے بیٹھتا ہے تو آگے سے سوال ہوتا ہے لیکن جی ذرا فرح خان صاحبہ کو تو ذرا بتائیں، اور آگے سے پھر وہ تھوڑے سے چہرے پہ ہلکی سی پھر ایک پریشانی آنی شروع ہوتی ہے۔ بنی گالا میں بھی یہی ہوا تھا، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ خان صاحب بلٹ فائر کرتے تھے، اب دوسری سائڈ سے جو بلٹ فائر ہوتی ہے اس سے بچنا بھی ہے ان کو، اور اس کا جواب بھی دینا ہے کہ کس طریقے سے، اور جواب دے نہیں پا رہا۔ ایک طرف فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جی فرح خان کون، دوسری طرف خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے تو غلطی نہیں کی، تو جواب بھی نہیں دے پا رہے یہ لوگ۔ یہ ایک دم ایک جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ جیسے نہ صرف یہ کہ بیک فٹ پہ گئے بلکہ تھوڑے پیر بھی اکھاڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فہد صاحب، گورنمنٹ میں آنے کے بعد نون لیگ خاص طور پہ جو وزیر داخلہ کے بیانات ہیں وہ بڑے سخت قسم کے آ رہے ہیں، جیسے پرانے وزیر داخلہ تھے شیخ رشید صاحب، ان کے بیانات اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات میں مجھے کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ اگر وہی سیاست نون لیگ نے بھی حکومت میں آ کے کرنی ہے تو پھر ڈیفرنٹ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ آ کے، اور بڑے مطلب میں بول ہی نہیں سکتا جس قسم کے ورڈز وہ یوز کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں دیکھیے آپ مجموعی طور پر جو آپ بات کریں وہ ٹھیک ہے، اگر کیونکہ پی ایم ایل این اب دیگر جماعتوں کے ساتھ حکومت میں ہے تو اس کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی غلطیاں نہ کرے جو پی ٹی آئی نے کی، اس طرح کی زبان استعمال نہ کرے، اس طرح کے الزامات نہ لگائے، اس طرح کی جو ایک احتساب کا عمل ہوتا ہے جس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے وہ اس طرح کے احتساب کا سلسلہ شروع نہ کرے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اپوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ پھر کچھ حد تک شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے سامنے 2 طرح کے اسٹریٹجیز ہیں۔ ایک تو وہ جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کام کر کے دکھانا ہے، اور وہ پچھلے 2-2.5 ہفتے میں 3 ہفتے میں آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ایک یہ تاثر بنے کہ جی ملک میں حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے سنبھل رہے ہیں، اور ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے۔ تو ایک تو وہ ٹارگٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک دم ایک پریشر آیا ہے نا جب وہ باہر نکلے ہیں، جلسے جلوس ہوئے اور یہ سازش، اس کے نتیجے میں گورنمنٹ میں شاید یہ بھی ایک احساس آ رہا ہے کہ جی ہم نے ادھر بھی ایک کاؤنٹر کرنا ہے ان کو۔ اب وہ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس کا ایک طریقہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہو رہا ہے۔ دوسرا طریقہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، جس طرح آج ہم نے گاڑی کا ذکر کیا یا توشہ خانہ کا ذکر کیا، ابھی کیونکہ کل ہی حمزہ صاحب نے جو ہے وہ چیف منسٹر
کے طور پر حلف لیا ہے, اب وہاں پہ کابینہ بھی بن رہی ہے اور آج کل میں وہ ہو جائے گا, تو آپ دیکھیں گے وہاں سے بھی اب معاملات جو ہیں وہ اب یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے نکلنے شروع ہوں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے آپ کو تھوڑا اپنا لیول اوپر رکھیں. ہاں, کیونکہ اپوزیشن تو جو بھی بیانیہ بلڈ اپ کرتی ہے, جو الزامات لگاتی ہے, وہ ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن حکومت میں بیٹھ کے آپ کو بڑا ریسپانسیبل ہونا پڑتا ہے. اب جیسے آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے مطلب بڑا سنگین ایک الزام لگایا ہے کہ فرح خان صاحبہ جو فرنٹ مین تھیں عمران خان صاحب کی, فرنٹ وومن ہونا چاہیے, ہاں فرنٹ وومن ہونی چاہیے, لیکن ان فرنٹ مین کا ورڈ یوز کیا ہے, تو اس کے لیے ان کو پروف بھی دینے پڑیں گے. اسی قسم کے الزامات پی ٹی آئی بھی لگاتی رہی جب گورنمنٹ میں تھی, اور اگر اثاثوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ 3 سال میں اثاثے بڑھے ہیں, تو اسی طرح نون لیگ کے بھی بہت سے اراکین تھے جن پہ الزامات تھے کہ ان کے نون لیگ کے دور حکومت میں اثاثے بڑھے ہیں. تو کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ سامنے آئیں گے تو پھر لوگ بھی اس کو پک کریں گے. بالکل. اور دیکھیے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال ہے گورنمنٹ یہ بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خواہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالنا. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جس طرح آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو عملی طور پر بھی دکھانا ہے جی. اور خاص طور پہ میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے آئے گا, جو مجھے ابھی شاید وہ ٹیکل کرتے نظر نہیں آ رہے, وہ ہوگا کہ نیب کا کیا کرنا ہے. کیونکہ نیب کے اوپر تو بالکل ان کی کلیئر جو ہے وہ تھی کہ جی نیب جو اس وقت جس طریقے سے کوآپریٹ کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. اب کیا کرنا ہے, نیا نیب کا چیئرمین بھی لگنا ہے, نیب کا جو لا ہے آرڈیننس ہے اس میں اصلاحات کرنے کا بھی ایک پلان تھا, دوسرا پلان یہ تھا کہ جی نیب کو ختم ہی کر دینا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو ابھی پیریڈ ہے اب سے لے کے الیکشن تک, اس میں شاید یہ کام نہ کریں, یہ الیکشن کے بعد ہوگا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ احتساب کے عمل کو اس ملک میں ٹھیک کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر یہ گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ اب آگے آ رہی ہیں وہ اگر یہ کام نہ کر پائیں تو میرے خیال میں لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اس سسٹم پہ وہ اٹھنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے سر, آخری 30 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس. پرائم منسٹر صاحب جو دورہ کر کے آئے ہیں سعودی عرب کا, اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا کہ بڑا کامیاب دورہ تھا, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک مختصر دورہ, کیا کچھ اچیو کیا ہے گورنمنٹ نے؟ دیکھیے ابھی تک تو خبریں آ رہی ہیں وہ تو حوصلہ افزا ہیں, وہاں سے بہت کمٹمنٹس ہوئی ہیں, جو اعلامیہ آیا ہے بڑا تفصیلی اعلامیہ ہے, اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ابھی بھی سعودی عربیہ میں ہی ہیں, وہ چیزوں کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس دورے میں سے بہت کچھ اچھی چیزیں نکلیں گی جس سے پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کرنے میں مدد ملے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.